میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ پھر خندق میں تشریف لے آئے. حضور نے خندق کی کھدائی شروع کر دی اور اس کے بعد کھدائی ہو گئی اس کی تو صحابہ کرام کہتے ہیں حضور نے خود ہمیں مورچوں پر کھڑا کیا, فرمایا تم یہاں کھڑے ہو جاؤ, تم یہاں کھڑے ہو جاؤ, تم یہاں کھڑے ہو جاؤ. اور اس کی اس عجیب بات یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 3 نمازیں قضا ہوئی ہیں. حضور کی خود نمازیں قضا ہوئی, 3 نمازیں, ہاں 3 نمازیں. امام الانبیاء کی 3 نمازیں قضا ہوئی ہیں. کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے, اپنی امت کے لیے. اور بتا دیا کہ جب مشکل وقت آ جائے تو پھر میدان میں کھڑے ہونا ہے, سجدے نہیں دینے. ہاں یہ بھی امت کے لیے تعلیم ہے نا کہ جب جنگ آ جائے یا جناب مارکا بن جائے تو وہ سجدے دینے کا وقت نہیں ہے, وہ دشمن سے مقابلے کرنے کا وقت ہے. فرمایا تیاری کرو پھر خندق کھودنے کی. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود نشان مبارک لگائے خندق کے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کدال, جسے ہماری زبان میں کئی کہتے ہیں, وہ حضور نے اپنے دست مبارک میں خود لی اور پہلی کئی خود لگائی. حضور نے اپنا امامہ بھی اتار دیا. بہت کم روایات ہیں, ایک تو الامن والعلام میں حضرت اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ قیامت والے دن حشر کے میدان میں حضور اپنا امامہ مبارک اتاریں گے. اور پھر حضور نے اپنی مبارک قمیص بھی اتاری. اب وہ ٹوکرے مٹی کے, یعنی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود کھدائی شروع کی. اور صحابہ کہتے ہیں کھدائی کس طرح کہ اس قدر دھوڑ اور مٹی اڑی کہ مٹی کے ذرے اٹھ کر امام الانبیاء کے جسم مبارک کو چوم رہے تھے. اور یہاں تک کہ امام الانبیاء کے مبارک جسم وہ ان مٹی کے ذروں میں گم ہو گیا. یہ تعلیم امت کے لیے تھا. یہ نہیں کہ بھئی آج کوئی کھڑا ہو کر کہے کہ ساری جنگ بندی کی منصوبہ بندی ہم نے اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر کی ہے. میں نے کہا حضور کی سنت یہ نہیں ہے. حضرت سلمان فارسی نے کہا حضور خندق کھولنی ہے, حضور نے کہا کدال میرے ہاتھ میں دو, کئی میرے ہاتھ میں دو. یہ عجیب بات ہے. ویسے جناب حضور نے کلمہ پڑھتا نا, وہ تو صرف ایک بار ہی خیال کرے کہ حضور نے ساڑھے واسطے مٹی دے ڈوگرے چکے, ایک بار ہی خیال کرے امت ہی ہوئے صحیح, ایک بار ہی خیال کرے تو بندے دا راندے ہی کچھ نہیں. واسطے تعلیم امت واسطے حضور نے اپنی امت واسطے ایسے ٹوکرے بھی اٹھائے.